السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنڈے کمنٹ باکس کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ لوگوں کا بھائی اے ایم قاسمی آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ معذرت چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں سے لاسٹ سنڈے میں وعدہ کیا تھا کہ آپ لوگوں کو سنڈے میں ہی ایپیسوڈ مل جایا کرے گا، کیونکہ بہت سارے بھائیوں بہنوں نے شکایت کی تھی کہ مفتی صاحب آپ تم منڈے کو ہی سنڈے بنا دیتے ہو، اور اب تو سنڈے ایپیسوڈ سنڈے میں آنا ہی بند ہو گیا، آتا بھی ہے تو بالکل لاسٹ میں آتا ہے جب پورا دن گزر جاتا ہے۔ تو میں نے وعدہ کیا تھا، لیکن بس اللہ کی مرضی ہے کہ کل تھوڑی سی طبیعت ایسی ہو گئی کہ میں اس قابل نہیں تھا کہ کیمرے کے سامنے آ کے اتنی دیر بول سکوں، تو اسی لیے میں رات لائیو بھی آیا تھا۔ اب انشاءاللہ پھر وعدہ کر رہا ہوں، ہے نا، وعدے کو پورا کرنے کی نیت ہو، پھر بیچ میں کوئی چیز لگ جائے تو وعدہ خلافی کرنے والا وہ شخص نہیں کہلاتا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے یہ بیماری تھی، ایک تکلیف تھی جو پورے سنڈے والے دن لگی رہی، خیر اللہ نے پھر شفا دے دی، تو آج میں یہ ایپیسوڈ ریکارڈ کر رہا ہوں۔ مجھے امید ہے آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں اللہ سے آپ سب لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں۔ ایک ضروری اعلان جو ہر سنڈے کو میں کرتا ہوں کہ اسکول کی تعمیر ہونی ہے، اسلامک اسکول کی، اور مسجد مدرسہ جتنا بھی کنسٹرکشن کا کام ہے، جتنا بھی بلڈنگ کا کام ہے، تو اس کے لیے آپ جتنا ہو سکے تعاون کریں، 50 روپے، 100 روپے، جتنا آپ کا من کر رہا ہو، ہے نا، اس QR کوڈ کو اسکین کر کے آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ بڑا اماؤنٹ دینا چاہتے ہیں تو آپ فیروز آباد تشریف لائیے، ہمارے کاموں کو دیکھیے، اس کے بعد جہاں من ہو آپ وہاں پر اپنا پیسہ لگائیے، ٹھیک ہے۔ یہ آفس آپ ہی کے لیے بنایا گیا ہے، آرام سے فیملی کے ساتھ آنا چاہیں تو فیملی کے ساتھ آئیے، ہے نا، اور خود اپنی مرضی سے جو کام میں آپ پیسہ لگانا چاہتے ہو لگائیے، ٹھیک ہے۔ اور جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہزاروں لوگوں کی مدد سوسائٹی کی طرف سے کی جاتی ہے، بہت سارے لوگوں کا مہینے کا راشن، مہینے کا خرچہ سوسائٹی اٹھاتی ہے، جس کے لیے تعاون کی ضرورت آپ لوگوں سے ہی ہمیں پڑتی ہے، کیونکہ آپ کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ تو غریبوں کے لیے صدقہ، زکوٰۃ، خیرات کے لیے آپ اس اکاؤنٹ نمبر پر ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا، ایک ضروری بات یہ بھی ہے، ایک ہمارے استاذ ہیں، ان کا مدرسہ ہے، اور اس مدرسے میں پیسوں کی بہت سخت ضرورت پڑ رہی ہے، اور آپ یہ سمجھ لو کہ بہت سخت ضرورت ہے۔ اگر وہ ضرورتیں پوری نہیں کی گئی تو مدرسہ بند ہونے کی کگار پہ بھی جا سکتا ہے۔ جب تنخواہیں نہیں دی جائیں گی، بچوں کے کھانے کے لیے پیسے نہیں ہوں گے، غریب بچے جو اس لائق نہیں ہیں کہ وہ اپنا خرچہ اٹھا سکیں، تو آپ حضرات سے درخواست ہے کہ جتنا ہو سکے اس کے لیے بھی اس اکاؤنٹ نمبر پر ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ یہ میری آپ لوگوں سے مؤدبانہ درخواست ہے، دل کی گزارش ہے۔ آپ اگر 1 روپے کی بھی حیثیت کے مالک ہیں، ہے نا، تو آپ کو اللہ دیکھ رہا ہے نا کہ آپ کس دل سے دے رہے ہو، اسی لیے 1 روپے، 10 روپے، 50 روپے، جس لائق بھی آپ ہو۔ اور اگر آپ یہ فون بینکنگ یا موبائل وغیرہ نہیں یوز کر سکتے ہو، تو اب تو جگہ جگہ انٹرنیٹ بینکنگ کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں کہ آپ وہاں جائیے، پیسہ دیجیے، اکاؤنٹ نمبر دیجیے، وہ ٹرانسفر کر دیں گے۔ اور آپ بات کرنا چاہیں سوسائٹی کے لیے، یا آپ نے جو پیمنٹ کیا ہے اس کو آپ کنفرم کرانا چاہتے ہیں، تو 7417810799 مفتی نعیم صاحب الحمدللہ اس وقت ہمارے آفس میں بیٹھ رہے ہیں۔ وہ آپ کے سوالوں کے جواب اور مسائل کے حل کے لیے صبح 7:30 بجے سے لے کے دوپہر میں 1 بجے تک آپ اپنا کال وغیرہ، میسیج وغیرہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ ہر ہفتے کے 2-3 منٹ ایسے ہی چلے جاتے ہیں، تھوڑا سا پکا دل کر کے سن لیا کرو۔ ظاہر الدین پوچھتے ہیں، کویسچن نمبر 1، وداؤٹ ٹوپی کے نماز ہو جاتی ہے؟ کویسچن نمبر 2، پیریڈ میں نکاح ہو جاتا ہے؟ دیکھو، ٹوپی کی نماز ہو جاتی ہے، لیکن ٹوپی لگا کے نماز پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جیسے دیکھو، ایک ہوتا ہے نا کہ ہم کہیں پروگرام میں جا رہے ہوں تو ہم نے پرفیوم لگایا، تو پرفیوم لگائے بغیر بھی آپ جا سکتے ہو کسی پروگرام میں، لیکن پرفیوم لگا کے جانا اور اچھا ہو جاتا ہے، آدمی خوشبو آ رہی ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی ٹوپی ہو اور نماز میں اچھے سے اچھی چیز پہننا ہو، یہ نماز کے حسن سے تعلق رکھتی ہے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں تو کیسے ہو رہے ہیں۔ تو ٹوپی کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے، لیکن ٹوپی لگا کے نماز پڑھنا چاہیے۔ کویسچن نمبر 2، پیریڈ میں نکاح ہو جاتا ہے؟ جی، پیریڈ میں نکاح ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ پیریڈ میں نکاح کیسے ہوگا، کیونکہ پھر ولیمہ کے لیے تو میاں بیوی کا ہم بستر ہونا ضروری ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ولیمے کے صحیح ہونے کے لیے میاں بیوی کا مل جانا، یعنی میاں بیوی کو اتنا ٹائم مل گیا کہ انہوں نے آپس میں بات چیت کر لی، ہے نا، سلام دعا کر لیا، بس ٹھیک ہے، ٹھیک۔ چلیے، نازیہ پوچھتی ہیں، مجھے عافیہ بہت اچھی لگتی ہے اور اس کی آواز ماشاءاللہ بہت پیاری ہے، میرا نام نازیہ ہے، پلیز اس کا معنی بتا دیں۔ نازیہ کے معنی ہے ناز کرنے والی، ہے نا، فخر کرنے والی۔
تو اچھے معنی یہ ہوں گے اپنے دین پر فخر کرنے والی، تو نازیہ معنی اچھے ہیں. ٹھیک، چلیے. اچھا جی، حسین پوچھتے ہیں، شیاسین حسین، مفتی صاحب میرا نام رضا فاطمہ ہے، میں ایک کنورٹ مسلم ہوں، میرے شوہر بھی جب سے ایمان لائی ہوں میرے رائٹ ہینڈ کی نسوں کے ذریعے عربک میں اللہ ورڈ بن گیا ہے، اس کا کیا حکمت ہے؟ بن گیا تو بن گیا ہے نا، یہ کوئی ایسی وہ چیز نہیں ہے کہ جس میں آپ کچھ تلاش کرنے لگ جاؤ. نسوں کے ذریعے کچھ بن گیا یا آپ کی باڈی پہ کچھ ایسا لکھ گیا تو لکھ گیا. دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پریکٹیکلی عمل کرنے کا حکم دیا ہے. جو چیزیں حضور نے بتائی ہیں قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. باقی جو بن رہا ہے ٹھیک ہے، نہیں بن رہا تو بھی ٹھیک ہے، تو اس میں پریشان ہونے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے. اور اس ہاتھ کی نسیں اس سے پہلے بلاک ہوئی تھیں، اور مفتی صاحب پلیز آپ سے گزارش ہے کہ میرے لیے دعا کیجئے گا کہ اللہ پاک ہمیں نیک اور ایمان والی اولاد کی نعمت سے نوازے اور ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی آسانی عطا کرے. بالکل ہم دعا کریں گے. اور پہلے آپ کی نسیں بلاک ہو گئی تھی، اب نسیں ٹھیک ہو گئیں تو اللہ انعام سے آپ کو نواز رہا ہے، یہ تو اچھی چیز ہے. ٹھیک، چلیے. زینت انصاری کہہ رہی ہیں ایڈمن صاحب پلیز میرا SMS مفتی صاحب تک جلدی پہنچا دیجئے. سنڈے ایپیسوڈ 230 سے میسیج کر رہی ہوں بٹ میرا ریپلائی نہیں مل رہا. مل گیا نا آپ کا ریپلائی؟ میری شادی ہے 23 نومبر کو، میری خواہش ہے کہ آپ میری شادی میں ضرور آئیں. پلیز ایڈمن آپ میرا SMS مفتی صاحب تک جلدی پہنچائیں کہ شادی نکل جائے اور آپ اس کے بعد مفتی صاحب کو میرا میسیج پہنچائیں. صحیح کہہ رہی ہیں آپ. اب پتہ چلے کہ میسیج پہنچ رہا ہے 23 نومبر کے بعد اور شادی نکل گئی، اب کیا فائدہ؟ چلو آپ مجھے میل کرو، ٹھیک ہے، آپ مجھے میل کرو askam@gmail.com پر یا پھر 7417810799 پر آپ مجھے میل کرو، میں انشاءاللہ آپ سے بات کرتا ہوں. ٹھیک ہے، پریشان مت ہو، پڑھا دیں گے نکاح. اور فیس ویس نہیں لیتے بھئی ہم نکاح پڑھانے کی، پہلے ہی بتا دیں. نکاح پڑھانے کی ہماری کوئی فیس نہیں ہے، فیس ہماری ہے 0. نسیم خان، مفتی صاحب پلیز آپ اللہ سے میرے لیے دعا کریں کہ میں ڈاکٹر بن کے آپ کی طرح نیک عمل کر سکوں. ڈاکٹر بن کے میرے ہی پاس آ جانا آپ. سوسائٹی کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے، اچھے رکھ لیں گے آپ کو یہیں ہمارے ساتھ مل کے خدمت خلق کرنا آپ. ٹھیک ہے، بالکل بھائی سبھی لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہترین ڈاکٹر بنائے. مدیحہ خان کہہ رہی ہیں ہم لوگ جو کسی کی ہیلپ کرتے ہیں زکوٰۃ سے تو اس میں جو آنے جانے میں پیسہ لگتا ہے وہ خود سے لگانا پڑتا ہے یا ان کی زکوٰۃ کے پیسوں میں سے؟ دیکھو آنے جانے میں جو خرچہ لگتا ہے وہ تو آپ ہی کو اٹھانا پڑے گا، کیونکہ زکوٰۃ ادا کرنا آپ کے اوپر فرض ہے، سمجھ رہے ہو؟ تو آپ کو ہی اٹھانا پڑے گا. اور اتنی دور جا کے زکوٰۃ ادا کیوں کر رہے ہو؟ اور دور بھی کر رہے ہو تو آج کل تو اکاؤنٹ نمبر ہوتے ہیں، اکاؤنٹ نمبر لو اس میں ڈال دو یا کسی سے بھجوا دو. آنے جانے میں جو خرچہ لگتا ہے وہ آپ کو ہی اٹھانا پڑے گا. نمبر 2، اگر کہیں کعبہ ترچھے میں ہو، پتہ نہ ہونے کی وجہ سے دوسری ڈائریکشن میں نماز پڑھ لی اور بہت نمازیں پڑھی یاد بھی نہیں تو قضا کرنا پڑیں گی. اگر کہیں کعبہ ترچھے میں ہو، پتہ نہ ہونے کی وجہ سے دوسری ڈائریکشن میں نماز پڑھ لی. دیکھو اگر آپ کو ایسے کیسے ہو جائے گا کہ کہیں آپ دوسری ڈائریکشن میں اتنی نمازیں پڑھ لو، ایسے کیسے ہو جائے گا؟ میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں. ایک نماز چلو آپ غلط پڑھ لو، 2 پڑھ لو، 3 پڑھ لو، لیکن روزانہ یہ تو بڑے عجیب بات ہے کہ آپ کو جہاں آپ نماز پڑھ رہی تھی وہاں کے لوگوں کو، آس پاس والوں کو، کسی کو کعبہ ہی نہیں پتہ تھا. تو اگر کہیں کعبہ ترچھے میں ہو، پتہ نہ ہونے کی وجہ سے دوسری ڈائریکشن میں نماز پڑھ لی، تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ نے جس ڈائریکشن میں نماز پڑھی ہے وہ قبلہ رخ ہے یا نہیں ہے. دیکھو ترچھا ہونا ضروری نہیں ہے، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ترچھا ہونا ضروری ہے نا، کیونکہ ہمارے مکان جو بنے ہوتے ہیں عام طور پر تو ترچھا رخ ہو جاتا ہے. ترچھا ہونا ضروری نہیں ہے، قبلے کی طرف رخ ہونا ضروری ہے، چاہے وہ ترچھا ہو رہا ہو نہیں ہو رہا ہو. تو پہلے تو آپ یہ دیکھو کہ آپ نے جس ڈائریکشن پر نماز پڑھی ہے کیا وہ قبلہ رخ تھا. اگر وہ قبلے کی رخ تو تھا لیکن تھوڑا سا 19-20 ہو رہا تھا، تھوڑا سا ادھر ہو رہا تھا، تھوڑا سا ادھر ہو رہا تھا، تو نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر آپ نے نمازیں پڑھی ایسی ڈائریکشن میں جو بالکل قبلے کی طرف تھا ہی نہیں تو پھر آپ کو نمازیں دوبارہ دہرانا پڑیں گی. ٹھیک ہے. نمبر 3، نماز کے بعد دعا مانگتے ہیں تو شروع اور آخر میں درود کم اور زیادہ ہونے سے کوئی پرابلم تو نہیں ہوگی؟ جیسے شروع میں 2 بار پڑھی اور آخر میں 3 بار. نہیں، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ 1 بار درود شریف پڑھ لو، 3 بار پڑھ لو، 2 بار پڑھ لو، نو پرابلم. ٹھیک. نمبر 4، عربک میں کیا سیکھیں پہلے؟ عربک کے ورڈز الگ ہوتے ہیں کیا؟ آپ کی نورانی قاعدے والی ویڈیو سے عربک نہیں سیکھ سکتے؟ نہیں، عربک اس سے نہیں سیکھ سکتے، عربک پڑھنا سیکھ سکتے ہیں.
لیکن عربک بولنا نہیں سیکھ سکتے، عربک سمجھنا نہیں سیکھ سکتے، تو عربی کے جو ورڈس ہوتے ہیں قرآن کے جو ورڈس ہیں وہ سیم ہے۔ نورانی قاعدہ اگر آپ اچھے سے پڑھ لیتے ہو تو آپ عربک پڑھنا سیکھ جاتے ہو۔ نمبر 5، فضائل اعمال کی دعائیں وغیرہ سب صحیح ہوتی ہیں یا نہیں؟ جی، جو مسنون دعائیں ہیں وہ آپ اس پہ عمل کرو، اور فضائل اعمال میں جو دعائیں وغیرہ ہوتی ہیں وہ صحیح ہیں سب، اس کو بے فکر ہو کے آپ عمل کر سکتے ہو۔ اچھا، محرم، نم بہر محرم، مفتی صاحب مجھے صرف اتنا جاننا ہے کہ گھر میں سکون کے لیے جو دعا آپ نے بتائی تھی سورہ فرقان کی، اس کو مرد بھی پڑھ سکتے ہیں کیا؟ جی، اس کو مرد بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کو عورتیں بھی پڑھ سکتی ہیں۔ یاسمین بانو، سسرال میں دل لگ جائے ایسی کوئی دعا بتائیے۔ سسرال میں دل لگ جائے ایسی کوئی دعا بتائیے۔ دل لگائیے، کچھ دنوں کے بعد دل لگنا شروع ہو جائے گا۔ ہسبینڈ محبت دے اپنی بیوی کو بے پناہ، ہے نا، سسرال والے محبت دیں تو دل لگ جائے گا، اور معنی رکھتا ہے کہ شوہر محبت دے، دل لگ جائے گا انشاءاللہ۔ سسرال میں دل لگ جائے، نماز پڑھ کر اللہ سے دعا مانگا کرو، ٹھیک ہے؟ دل لگ جائے گا، شروع میں نہیں لگتا لیکن لگ جاتا ہے پھر، ٹھیک ہے؟ چلیے، تبسم فیروز پری یہ پوچھتی ہے، مفتی صاحب میں آپ کی 4 سال سے پرانی سبسکرائبر ہوں۔ ہو آپ تو اولڈ از گولڈ سبسکرائبر ہو، آپ کو تو ایوارڈ ملے گا، ایوارڈ کی لسٹ میں آپ شامل ہو گئی ہیں۔ اچھا، میں سوچ رہا تھا کہ جیسے میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ بہت پرانے سبسکرائبرز ملنے آتے ہیں، بولتے ہیں ہم آپ کی بہت پرانی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اولڈ از گولڈ سبسکرائبر ہیں ہم آپ کے۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ اولڈ از گولڈ سبسکرائبر ملنے آتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ملنے آ چکے ہیں، تو اچھا نہیں لگتا وہ خالی ہاتھ جاتے ہیں۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ جیسے میں بولتا رہتا ہوں ایک ایوارڈ بنوایا جائے گا، تو یہ کوئی مذاق میں نہیں بولتا، واقعی میرے ذہن میں ہے کہ ایک ایوارڈ یا کوئی انعام کے طور پہ ایک چیز بنوائی جائے کہ جب اولڈ از گولڈ سبسکرائبر ملنے آئے تو ان کو وہ دی جائے کہ بھئی یہ ایز اے گفٹ آپ کے لیے۔ اب وہ کیا چیز ہونا چاہیے؟ تو پہلے تو ذہن میں آ رہی تھی کوئی شیلڈ وغیرہ یا کوئی ٹرافی، پھر کسی نے مجھے مشورہ دیا کہ کپ ہونا چاہیے جس میں یہ پرنٹ ہو کہ اے ایم قاسمی صاحب کے آفس سے یہ کپ ملے ہیں، یا کوئی اور چیز۔ تو آپ لوگ مجھے مشورہ دیجئے گا کہ اولڈ از گولڈ سبسکرائبر کے لیے کیا چیز ہونا چاہیے۔ جیسے آپ لوگ ملنے آتے ہو نا، کبھی تو آؤ گے ملنے، یا کبھی تو ملنے بلاؤ گے، نہیں بلاؤ گے، یا نیت کر کے یہ بیٹھے ہو کہ مفتی صاحب کو کبھی نہیں بلانا، بس دور سے ہی اولڈ از گولڈ سبسکرائبر ہم آپ کے ہیں، سلام دعا میسج تک ٹھیک ہے بس۔ ایسا نہیں ہے، دیکھو زندگی میں کبھی تو ملنے آنا آپ لوگ، ہے نا، اور ملنے نہ آ سکو تو ملنے بلا لینا کبھی بھی، جب بھی اللہ تعالیٰ موقع دے دے۔ تو اب آپ مجھے کامنٹ کر کے بتائیے کہ کیا چیز اچھی رہے گی، ٹھیک ہے؟ اب دیکھو یہ اولڈ از گولڈ سبسکرائبر ہے، آپ بڑا اچھا کام کرتے ہیں، اللہ آپ کو اس کا بہترین اجر دے۔ میرے کچھ کویسچنس ہیں جس کے آنسر آپ سے بڑی امید ہے۔ بالکل صاحب، بالکل صاحبہ، اور آپ کو انشاءاللہ اولڈ از گولڈ سبسکرائبر کی لسٹ میں شامل کر لیا گیا ہے۔ نمبر 1، میری قرآن پاک کا بکسا پرانا ہو گیا ہے، ٹوٹ پھوٹ گیا ہے، اس بکسے کو کیا کرنا چاہیے؟ قرآن پاک کا جو بکسا ہے وہ پرانا ہو گیا ہے تو اس کو آپ کباڑے میں ڈال دو کہیں۔ اب چونکہ اس میں قرآن رکھا گیا تھا تو ہمیں اس کو ادب بھی کرنا ضروری ہے، تو اس قرآن کے بکسے کو آپ ایسی جگہ جہاں پیر وغیرہ نہ پڑے وہاں ڈال دو، ٹھیک ہے؟ اور ٹین وین کا بکسا ہے وہ، تو اس کو بھی کہیں ایسی جگہ ڈال دو، ٹھیک ہے؟ تو اتنے پریشان ہونے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، بکسا پرانا ہو گیا تو اس کو آپ ایسی جگہ ڈال دو جہاں اس کی بیعت بھی نہ ہو، کیونکہ وہ قرآن سے مس ہوا ہے، وہ قرآن سے جو چیز ٹچ رہے اس کا بھی ادب کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ نمبر 2، اچھا ٹوٹ پھوٹ پھٹ گیا ہے، اس بکسے کا کیا کرنا ہے؟ ٹوٹ پھوٹ پھٹ گیا ہے تو اس کو اور پھاڑ دو اور ایسی جگہ ڈال دو جہاں اس کے اوپر پیر وغیرہ نہ پڑے، ٹھیک ہے؟ آپ اس کو جلا بھی سکتے ہو، جلانے کے بعد اس کی راکھ کو آپ کسی بھی کونے میں یا گملے میں ڈال دو، تاکہ، اور زیادہ ٹینشن مت لو، یہ بھی نہیں کر سکتی آپ تو پھر بیچ دو اس کو، آپ سیل کر دو۔ اور لکڑی کا ہے تو لکڑی آپ بہرحال کل ملا کے یہ ہے کہ کسی بھی جگہ ڈال دو، اتنا ٹینشن مت لو۔ نمبر 2، ہماری ایک شاپ ہے جس میں اکثر کسٹمرز جو ہیں وہ اپنے کچھ سامان بھول جاتے ہیں، جیسے چھاتا یا پھر ہیلمٹ وغیرہ وغیرہ، اور کبھی واپس لینے کے لیے آتے نہیں ہیں، تو ان چیزوں کا کیا ہم صدقہ نکال کر ان چیزوں کا استعمال کر سکتے ہیں کیا؟ دیکھیے، جو بھی کسٹمر چیزیں چھوڑ جاتے ہیں تو آپ ان کا استعمال کر سکتے ہو، لیکن آپ کو یہ اپنا مائنڈ بنانا پڑے گا، آپ کو یہ نیت کرنا پڑے گی کہ کل کو اگر یہ لینے آ جاتا ہے تو پھر یہ چیز مجھے اس کو واپس کرنی ہے، ٹھیک؟ تو مان لیجئے ہفتہ گزر گیا، 10 دن گزر گئے، کتنے ہی دن گزر جائے، آپ اس کا استعمال کر سکتے ہو کہ وہ اب لینے نہیں آئے گا، وہ آپ کو پتہ ہے، لیکن آپ یہ نیت رکھو کہ اگر وہ لینے آ گیا تو یا تو اس کی چیز مجھے واپس کرنی ہے،
یا پھر اس کو نئی چیز وہ دینی ہے مجھے، ٹھیک ہے، تو آپ یوز کر سکتے ہو۔ نمبر 3، جس روم میں میں قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتی ہوں اس روم کی دیوار کے ساتھ ہی ایک ٹوائلٹ بھی اٹیچڈ ہے، وہ اس روم کے پیچھے ہے لیکن جس ڈائریکشن میں قبلہ ہے اسی ڈائریکشن میں وہ ٹوائلٹ ہے، وہ روم سے دکھتی نہیں ہے، تو کیا اس روم کے اس دیوار کے سامنے میں نماز پڑھ سکتی ہوں؟ کیونکہ اس روم میں زیادہ جگہ نہیں ہے، صرف وہی ایک دیوار ہے جہاں نماز کے لیے جگہ ہے، تو کیا اس دیوار کے سامنے میری نماز قبول ہوگی؟ کیوں نہیں ہوگی قبول؟ ارے بھائی ایسے اگر آپ دیکھو کہ ہم قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو ہزاروں لاکھوں ٹوائلٹ بیچ میں پڑیں گی، تو یہ تھوڑی نہ ہوتا ہے بھائی، ٹوائلٹ بھی ہے روم میں اور قبلے کی ڈائریکشن میں ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ٹوائلٹ کی دیوار آ رہی ہے، اس سے کوئی پریشان ہونے والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا دیکھو ہمارے اس روم میں قرآن رکھا ہوتا ہے، ہم چھت پہ چڑھے ہوتے ہیں، ہے نا، اب ہم چھت پہ چڑھ بھی رہے ہیں، قرآن رکھا ہوا ہے اس روم میں، تو بھائی وہ آڑ ہو گئی نا، تو ایسے ہی ٹوائلٹ کی جو دیوار ہے تو دیوار سے ٹوائلٹ آڑ ہو گئی نا، ٹوائلٹ سے نفرت کیوں ہے؟ کیونکہ وہ گندگی کی چیز ہے، وہاں ہم پیشاب پخانہ کرتے ہیں، ہے نا، ٹوائلٹ اس لیے بری سمجھی جائے، ٹوائلٹ پیشاب پخانہ ہوتا ہے وہاں، تو اس کا اگر سامنا ہو جائے تو بیچ میں دیوار ہے، یہاں تک کہ اگر ٹوائلٹ کھلی بھی ہو، صاف ستھری ہے، تب بھی اس کے سامنے نماز ہو جائے گی، کیونکہ ٹوائلٹ جو بری سمجھی جاتی ہے اور وہ گندگی کی وجہ سے ناپاک جگہ ہے، تو جب اس سے آڑ ہو گئی تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے۔ اچھا میرے یہ جاننا بہت ضروری ہے، پلیز ضرور جواب دیں۔ جی میں نے جواب دے دیا، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جاوید انصاری کہہ رہے ہیں مفتی صاحب آپ کی ویڈیو بہت اچھی لگتی ہیں۔ مفتی صاحب کچھ لوگ ہیں ہمارے یہاں جو آپ کو سنتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اپنی بیٹی کا نام صحابیہ کے نام پہ کیوں نہیں رکھا؟ آپ اپنے سننے والوں کو کہتے ہیں کہ صحابیہ کے نام پہ اپنی بیٹیوں کے نام رکھا کرو، یہ بات صحیح ہے، عافیہ کا نام تو بہت اچھا ہے، مفتی صاحب آپ اس بارے میں کچھ ضرور کہنا۔ دیکھو جب لوگ کوئی گڑبڑ نام رکھ رہے ہوتے ہیں، یعنی جس کا جو لفظ نہ تو حدیث میں آیا نہ قرآن میں آیا، یا کوئی ایسا نام جو یونیک ہے، یونیک کے چکر میں بس کچھ بھی رکھے چلے جا رہے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ بہتر یہ ہے، سب سے بیسٹ کہ صحابہ اور صحابیات کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھو، ٹھیک ہے۔ اب عافیہ جو میں نے اپنی بچی کا نام رکھا ہے، تو عافیہ کے جو معنی آتے ہیں وہ ہوتے ہیں عافیت میں رہنے والی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا حدیث میں کہ اللہ سے عافیت مانگا کرو، اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ ہی ہے عافیت عطا کرنے والا، تو عافیہ جو ہے یہ بہت زبردست لفظ ہے نا، تو اس زبردست لفظ کی بنیاد پر نام رکھا گیا ہے بچی کا عافیہ، عافیت میں رہنے والی، بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یا تو آپ صحابہ اور صحابیات کے نام پر نام رکھو، یا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنون دعائیں بیان فرمائی ہیں، قرآن و حدیث میں جو الفاظ آئے ہیں اس میں سے کوئی نام رکھ دو۔ تو میں جو یہ کہتا ہوں کہ صحابہ اور صحابیات کے ناموں پر نام رکھو، وہ اس لیے بولتا ہوں کیونکہ نئے ناموں کے چکر میں آپ قرآن و حدیث سے ہٹ رہے ہو، تو نئے ناموں کے چکر میں ایسا مت کرو کہ نام ہی بالکل انگلش ہو جائیں اور دوسری زبانوں کے ہو جائیں، عربی میں سے نام رکھو، آپ عربی کے الفاظوں میں سے نام رکھو آپ، ٹھیک ہے۔ تو آسان لفظوں میں بول دیتا ہوں کہ صحابہ اور صحابیات کے ناموں پر اپنے بچوں کا نام رکھو، باقی عربی نام ہونا چاہیے، اور عربی بھی نام ایسا ہونا چاہیے جس کے معنی اچھے نکلتے ہوں۔ اب اللہ کے نبی نے خود عافیت کی دعائیں مانگی ہیں، اور عافیت کی دعائیں مانگنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ عافیت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ چیز جس میں دنیا کی بھی بھلائی ہو اور آخرت کی بھی بھلائی ہو، تو اسی لیے اپنے بچی کا نام میں نے عافیہ رکھا ہے، تو وہ نام کوئی قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ بھی ایسے ہی نام رکھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسے ناموں سے بچنا چاہیے جو عربی سے ہٹے ہوئے ہوں یا جس کے معنی اچھے نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ حنیف علی آپ کی ویڈیو پر ریئیکشن دے کر یوٹیوب چینل بنائیں تو کیا اجازت ہے؟ ہاں اجازت ہے، ریئیکشن پہ تو اجازت ہے، نو پرابلم۔ ریحان انصاری مفتی صاحب کیا مردوں کو ٹخنوں کے نیچے تک جینس یا ٹراؤزر پہننا جائز ہے یا نہیں؟ مردوں کو ٹخنوں کے نیچے تک جینس یا ٹراؤزر یا کوئی بھی کپڑا پہننا جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جو ٹخنے سے نیچے پینٹ یا پاجامہ کپڑے کو لٹکاتا ہوگا، اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ حصہ جہنم میں ہے جو ٹخنے سے نیچے ہوتا ہے کپڑے میں،
تو کپڑا مردوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ٹخنوں سے اوپر رکھے، حرام ہے ٹخنوں سے نیچے کرنا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی نماز نہیں قبول فرماتا جس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہو۔ نسرین پروین پوچھ رہی ہیں، مفتی صاحب مجھے خوشی ہو رہی ہے، ایڈمن صاحب میرے سوال کو آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ میں آپ کے ایپیسوڈ کو مفتی صاحب اپنے پورے فیملی کے ساتھ دیکھتی ہوں، میں دیکھتی ہوں، اور ایپیسوڈ دیکھتے وقت میری ممی کچھ باتیں ایسی ہیں جو آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ انہوں نے بولا تم 5 وقت کی نماز بھی پڑھتی ہو اور سوتے جاگتے قرآن بھی پڑھتی ہو، تو پھر بھی تمہارے لیے اچھے رشتے نہیں آ رہے ہیں۔ پلیز مفتی صاحب میرے رشتے کے لیے آپ ہر نماز کے بعد دعا کیجیے گا۔ ممی بول رہی تھی تم اپنے مفتی صاحب سے اس سوال کے بارے میں پوچھنا، مفتی صاحب اس بارے میں ضرور بتائیے گا، اور ایڈمن صاحب سے گزارش ہے کہ مفتی صاحب تک سوال کو پہنچائیے۔ میں آپ کا سوال سمجھ گیا میری بہن، کہ آپ کی امی یہ کہتی ہیں، آ جاتا ہے کبھی کبھی مائنڈ میں کہ یار ہم اتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں، اتنا قرآن پڑھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی کیوں نہیں رشتے ہو پا رہے، کیوں نہیں مسئلے حل ہو رہے۔ تو دیکھو حضرت نوح علیہ السلام اور جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں، خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں ان سب کو ستایا گیا۔ حضور کا تو یہ ارشاد ہے کہ جتنے بھی پیغمبر گزرے اس دنیا میں، ان میں سب سے زیادہ مجھے آزمائش میں ڈالا گیا اور مجھے سب سے زیادہ ستایا گیا، مجھے سب سے زیادہ تکلیفیں پہنچائی گئیں۔ تو کیا آپ یہ کہو گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آزمائشیں اس لیے آئیں کہ وہ دین پر عمل کرتے تھے؟ ماحول خراب تھا، لوگ خراب تھے، کفار اور مشرکین بے حد تکلیفیں پہنچاتے تھے۔ تو لوگ خراب ہیں تو انہوں نے حضور کی بات کو نہیں مانا، حضور کو تکلیفیں پہنچائیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا نا کہ اگر ہم کوئی دین کے کام کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ہمارے اوپر مطلب اللہ ناراض ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ بلکہ جو اللہ کے راستے میں محنت کرتے ہیں ان پر پریشانیاں اور مشکلیں آتی ہیں۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ اشد الناس بلاء الانبیاء ثم امثل فامثل، کہ سب سے زیادہ تکلیفیں انبیاء کو پہنچائی جاتی ہیں اور پہنچتی ہیں، اور جو پیغمبر کے جتنا قریب ہوتا ہے اس کو اتنی تکلیفیں پہنچتی ہیں۔ اب جیسے کہ آپ کی امی نے کہا کہ تم 5 وقت کی نماز بھی پڑھتی ہو اور سوتے جاگتے قرآن بھی پڑھتی ہو، پھر بھی تمہارے لیے اچھے رشتے نہیں آ رہے ہیں، تو ماحول خراب ہو گیا نا، ماحول خراب ہو گیا، لوگوں نے دین پر عمل کرنا چھوڑ دیا، لوگ دین سے دور ہو گئے، دین کی بنیاد پر شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، رشتے پیسوں کی بنیاد پر اور خوبصورتی کی بنیاد پر دیکھے جا رہے ہیں۔ تو جب ماحول خراب ہو گیا تو رشتے اچھے آنا بند ہو گئے، کیونکہ برے لوگ زیادہ ہو گئے اور اچھے لوگ کم ہو گئے۔ تو اچھے لوگ اچھے لوگوں کی تلاش میں ہیں، کبھی اچھے لوگوں سے اچھے لوگ مل جاتے ہیں، کبھی نہیں مل پاتے ہیں، کیونکہ برائیاں زیادہ ہیں۔ سمجھ رہے ہو؟ برائیاں زیادہ ہیں، شادی بھی ایک کاروبار بن چکا ہے لوگوں کے بیچ میں۔ تو لوگ خراب ہو گئے، شادیوں میں رسم و رواج بے حد گھس گئیں، اور شادیوں کا جو طریقہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، وہ طریقے لوگوں کی زندگی سے ختم ہو گئے۔ تو آج اچھے رشتے ملنا مشکل ہو گئے ہیں۔ اب اس میں نہ تو آپ کا قصور ہے، نہ اس میں آپ کی نمازوں کا کوئی قصور ہے، نہ آپ کی دینداری کا کوئی قصور ہے، دنیا خراب ہو گئی نا۔ جیسے حضور کے زمانے میں لوگ خراب تھے تو حضور کو تکلیفیں پہنچاتے تھے، حضور کو برا بھلا کہتے تھے۔ تو دین پر عمل کرنے کی وجہ سے یہ سب کچھ نہیں ہو رہا ہے، بلکہ دین پر عمل کرنے کی بنیاد پر تو اللہ کے یہاں آپ جتنی محبوب بندی ہو اللہ کی، اس کو تو میں بیان ہی نہیں کر سکتا۔ تو اچھا رشتہ جب آئے گا تو آپ بھی غور و فکر کرو، اللہ سے دعا مانگو، آئے گا انشاءاللہ اچھا رشتہ۔ دنیا دارالامتحان ہے، دنیا آزمائش کی جگہ ہے۔ بعض دفعہ رشتہ نہیں آ رہا ہوتا، اس کے ذریعے اللہ ہمیں آزماتا ہے۔ رشتہ آ جاتا ہے یا شادی کے بعد کی زندگی میں کوئی پرابلم ہو جاتی ہے، تب اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتا ہے۔ تو اس دنیا میں ہم سب لوگ آزمائے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ کبھی منچاہا کام ہو بھی جائے گا، کبھی نہیں بھی ہوگا، اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اللہ سے لو لگانے کی ضرورت ہے، اللہ سے ہمارا رشتہ مضبوط ہونا چاہیے بس۔ اب دنیا میں کچھ بھی ہوتا رہے، کیونکہ یہ دنیا ختم ہونی ہے، آخرت ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والی چیز ہے۔ تو آپ کی امی سے میں یہی کہنا چاہتا ہوں، اب رشتے نہیں آ رہے کیونکہ لوگ خراب ہو گئے۔ دعا کرو کہ کوئی اچھا جو اچھے کو تلاش کر رہا ہو وہ آپ سے ٹکرا جائے، وہ آپ کو مل جائے، اور انشاءاللہ ایسا ہوگا بھی، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین رشتہ عطا فرمائے، میں دعا کروں گا۔ نوشاد انصاری کہہ رہے ہیں مفتی صاحب اللہ آپ کو ہمیشہ خیر و عافیت سے رکھے، آمین۔ میرا سوال ہے کہ میں اپنی امی کو بتائے بنا اپنی بیوی کو پیسے دیتا ہوں تو کیا یہ غلط ہے؟ گھر کے پورے خرچے اپنی امی کو دیتا ہوں۔ دیکھیے، بیوی کو خرچہ دینا بھی چاہیے، ہر مہینے اپنی حیثیت کے مطابق
کچھ نہ کچھ خرچہ بیوی کو دینا چاہیے، اور ایسا خرچہ کہ بیوی کو دینے کے بعد آپ اس سے یہ مت پوچھو کہ وہ پیسے کہاں گئے، میڈم یہ پیسے میں تمہیں دے رہا ہوں، جو چاہے اس پیسے کا تم کرنا، پھاڑ کے پھینکو، جلاؤ، سوٹ لے کے آؤ، کچھ بھی کرو ایز یو وش، ٹھیک ہے۔ اب رہی ماں کو بتانا، تو ماں کو بتانا ضروری نہیں ہے۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ ماں کو بتاؤ گے تو پرابلم اور ٹینشن بڑھے گی، تو ماں کو بتانا ضروری نہیں ہے۔ بیوی کو خرچہ دینا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، ماں کی نہیں ہے، تو آپ ماں کو مت بتاؤ۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ ماں کو بتانے سے ٹینشن اور پرابلم بڑھیں گی، اور اگر ماں کو بتانے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، ماں خود کہیں گی کہ ہاں بیٹا دے دو کوئی بات نہیں، تو آپ بتا دو۔ تو یہ چوائس ہے آپ کی کہ بتا بھی سکتے ہو، نہیں بھی بتا سکتے۔ بتانے میں اگر نقصان ہو رہا ہے تو مت بتاؤ، بیوی کو چپ چاپ پیسے دے دو، لو بیٹ پکڑو میڈم یہ پیسے آپ کے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ غلط نہیں ہے، بیوی آپ کی ذمہ داری ہے، ماں کی ذمہ داری نہیں ہے۔ چلیے، راجہ رانی مفتی صاحب، میں بھی آپ کو بہت سالوں سے دیکھ رہی ہوں، میں بھی آپ سے ملنا چاہتی ہوں۔ میں ہریانہ کے پانی پت سے ہوں۔ پانی پت تو اگلے مہینے میں آنے والے ہیں، کیونکہ سردیوں میں غریبوں کے لیے جو کمبل کا پروگرام ہوتا ہے، اور کمبل جو ہم پہنچاتے ہیں غریبوں تک، تو اس کے لیے پانی پت آنا پڑے گا، اور پانی پت میں جو کمبل ہے وہ ہم لینے آتے ہیں۔ تو اگلے مہینے، ہو سکتا ہے اس مہینے کے آخر میں آنا ہو پانی پت، تو بالکل آپ مل سکتی ہیں، ہے نا۔ میل کیجئے گا آپ اپنا نمبر اور اپنا ایڈریس۔ محمد ریحان کہتے ہیں مفتی صاحب میں آپ کی 2 سال سے سبسکرائبر ہوں، میں آپ کے سارے ویڈیوز دیکھتی ہوں، ماشاءاللہ آپ سب بہت اچھے سے سمجھاتے ہیں، اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ میرا سوال ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گندی گالیاں دے اور چھوٹی چھوٹی بات پر مارے تو کیا کرنا چاہیے بیوی کو؟ بہت بار ایسا ہوا ہے، پر ہم اس بار اپنے شوہر کو معاف نہیں کر پا رہے ہیں۔ دیکھو، شوہر کا بیوی کو مارنا یہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ گالیاں دینا یہ انتہائی درجے کی گندی حرکت ہے۔ گالیاں دینا، مارنا، پیٹنا یہ کوئی شریف انسان کی پہچان نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا شخص بہت بڑا کمینہ ہوتا ہے۔ رہی بات یہ کسی نے ایسا کر دیا، اب وہ معافی مانگ رہا ہے، اپنی غلطی کا احساس ہے اس کو، پھر بیوی کو بھی چاہیے معاف کر دو، ٹھیک ہے، معاف کر دو، کوشش کرو، اللہ سے دعا کرو، دل سے نہیں معاف کر پا رہی ہو تو کوشش کرو، اللہ سے دعا کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دل میں آپ کے ڈال دے گا۔ چلیے صاحب، بہت سارے سوالات ہیں، ارے بھائی، چلیے۔ گڑیا خان کہہ رہی ہیں مفتی صاحب میں بھی آپ کی ویڈیوز دیکھتی ہوں، آپ کو USA سے، میں بھی فیروز آباد سے ہوں، بہت کچھ سیکھا ہے آپ سے الحمدللہ، ہم جب بھی انڈیا آئیں گے تب انشاءاللہ عافیہ سے ملنا چاہیں گے۔ گڑیا خان آپ تو فیروز آباد کی ہیں، ماشاءاللہ USA میں رہتی ہیں، کبھی بتایا بھی نہیں ہے نا، چلو بہت اچھی بات ہے۔ بالکل آپ فیروز آباد آئیے، اور انڈیا جب بھی آئیے فیروز آباد آئیے، ہمیں اپنے یہاں بلائیے۔ ہم تو بولتے ہیں یار کہ ہمارے یہاں ملنے آ جاؤ یا ہمیں بلا لو، تو بہت اچھی بات ہے، اللہ آپ کو خوب قبول کرے۔ شاہنہ انصاری کہہ رہی ہیں مفتی صاحب آپ کے ویڈیو اتنے زیادہ اچھے لگتے ہیں کہ میں کوئی کام کرتی ہوں تو آن کر کے رکھ دیتی ہوں، معذرت چاہتی ہوں کمنٹس نہیں کر پاتی کبھی کبھی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، جزاکم اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے سیکھنے کو قبول فرمائے۔ نسرین پروین کہہ رہی ہے مفتی صاحب اتنی دیر کرتے ہیں سنڈے ایپیسوڈ تیار کرنے میں، پلیز مفتی صاحب جلدی آنا چاہیے تھا ایپیسوڈ۔ جی بالکل، میں نے ابھی شروع میں یہ بات کہی تھی کہ انشاءاللہ اب جلدی ایپیسوڈ لانے کی میں کوشش کروں گا، ہو سکے گا تو 1-2 دن پہلے ہی ریکارڈ کر کے رکھ لوں گا۔ امتیاز شیخ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب میں بتا نہیں سکتا آپ کے اچھے عمل دیکھ کر مجھے کتنی خوشی ہوتی ہے، آئی ایم فرام فیروز آباد بری کا نگلہ، اللہ ہمیں بھی نیک عمل کرنے کی توفیق دے۔ امتیاز شیخ بس ایک بات سے ناراض ہوں کہ آپ اتنے میرے قریب رہتے ہو لیکن ابھی تک ملنے نہیں آئے، عجیب بات ہے، یہ کیسی محبت ہے کہ محبت بھی ہے لیکن ملنے بھی نہیں آتے ہو آپ لوگ، تو یہ تھوڑی سی غلط بات مجھے لگتی ہے آپ لوگوں کی۔ فیروز آباد والے جو ہیں نا بڑے بے وفا ہیں، ایک تو جانتے ہی نہیں ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں انڈیا سے کہیں باہر کا آدمی ہوں، یہاں کا نہیں ہوں، تو بعض دفعہ تو مجھے ملتے تو بولتے ہیں یہاں پہ جو ہے نا وہ ایک یوٹیوب پہ آتے ہیں ان جیسے لگ رہے ہیں، تو بڑا یار غصہ بھی آتا ہے کہ بتاؤ یار، افسوس بھی ہوتا ہے، ہنسی بھی آتی ہے کہ یار ہمارے فیروز آباد کا آدمی ہمیں نہیں پہچان رہا، بتاؤ یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم باہر کے رہ رہے ہیں، سامنے دیکھ کے نہیں پہچان رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ جو لوگ پہچانتے ہیں وہ کبھی ملنے نہیں آتے، باہر سے آئیں گے، علی گڑھ سے آ رہے ہیں لوگ، آگرہ سے آ رہے ہیں، اور ممبئی سے پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ آ رہے ہیں، فیروز آباد کے لوگ نہیں آئیں گے، تو بھائی آؤ نا یار، کبھی بیٹھو، آؤ فیروز آباد میں چائے وغیرہ پی کے ساتھ میں جاؤ، اچھا لگے گا۔ چلیے، عارف خان کہہ رہے ہیں مفتی صاحب آپ کی ویڈیو مجھے بہت پسند ہے، ہر سنڈے کو ویٹ کرتا ہوں، جزاکم اللہ میرے بھائی، تبھی تو سنڈے ایپیسوڈ چل رہا ہے آپ لوگوں کی محبت کی وجہ سے، آپ لوگوں کی اتنی محبت، اتنا پیار دیتے ہیں تو سنڈے ایپیسوڈ اب تک چل رہا ہے۔ شریف خاتون کیسے ہیں مفتی صاحب، ماشاءاللہ آپ کی جتنی تعریف کریں کم ہے،
میری امی آپ کو بہت پسند کرتی ہیں اور ماشاءاللہ آپ کے سمجھانے کا طریقہ بہت اچھا ہے، ہم سب آپ کی ویڈیوز کو بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ جزاکم اللہ۔ امی سے میرا سلام کہیے گا، امی سے کہیے گا کہ مفتی صاحب نے آپ کو سلام بھیجا ہے نا، اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ سیدہ رضوی، جزاک اللہ خیر، میں آپ کی اسٹوڈنٹ ہوں، میری امی بھی آپ کو ہمیشہ سنتی ہیں، سپٹمبر میں ان کا انتقال ہو گیا، اوہو، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ امی کی مغفرت کی دعا کی گزارش ہے اور تمام ویور سے، بھائی سبھی لوگ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر ان کی امی کے لیں، اور جتنے بھی لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ایصال ثواب کریں۔ الحمدللہ کہتے ہیں بھائی ایک سوال ہے، اللہ پاک نے تو پہلے ہی ڈیسائیڈ کر دیا ہے ہمارا نکاح کہاں کس گھر میں ہوگا، تو اگر ہم میں کوئی پریشان دنیا میں، ہم میں کوئی پرسن دنیا میں پسند آتا ہے اور اسی سے ہمارا نکاح ہو جائے، تو یہ کیا وہی انسان ہوگا جو اللہ نے ہمارے لیے چنا تھا؟ پلیز جواب دیجیے گا۔ دیکھو ویسے تو اس پر میں نے ڈیٹیل سے ایک کلپ بنائی ہے تقدیر کے بارے میں، ابھی 3-4 دن پہلے ہی میں نے وہ اپلوڈ کی ہے، 8-10 منٹ کی ہے، وہ آپ سنیے تو آپ کو پورا مسئلہ سمجھ آ جائے گا۔ دیکھو تقدیر اللہ کے علم کو کہتے ہیں، یعنی اللہ نے جو فیصلے کر رکھے ہیں، ہمیں نہیں معلوم اللہ نے کیا فیصلے کر رکھے ہیں۔ کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہیں کہ ایسے ہی ہوگا، کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہماری کوشش پر رکھی ہیں کہ بندہ ایسے کرے گا تو ایسے ہو جائے گا، ہے نا، دعا مانگے گا تو اس کو یہ چیز مل جائے گی، محنت کرے گا تو اس کو پیسے مل جائیں گے۔ تو کچھ چیزیں اللہ نے کوشش پر رکھی ہیں، کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہیں۔ اب ہمیں نہیں معلوم وہ چیزیں کون سی ہیں جو بالکل لکھی ہوئی ہیں فائنل، اور کون سی چیزیں وہ ہیں جو ہماری کوشش پر رکھی ہیں اللہ نے، اسی لیے ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اب رہی بات یہ کہ ہمارے سامنے کوئی رشتہ آیا تو ہماری چوائس ہوتی ہے، ہمارا اختیار ہوتا ہے کہ ہم ان 4 رشتوں میں سے کوئی ایک رشتہ فائنل کر سکتے ہیں، تو ہماری اپنی کوشش ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں اللہ نے مجبور نہیں بنایا، اسی لیے ہمیں اپنی کوشش کرتے رہنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ کوشش کے بعد، دعا کے بعد بھی اگر کوئی کام ایسا ہو جائے جو ہم نہیں چاہتے تھے وہ ہو گیا، تو پھر اس کو کہا جائے گا کہ یہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا، لیکن بغیر کوشش کرے نہیں، ٹھیک ہے؟ خان کہہ رہے ہیں مفتی صاحب امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں نے اجتماع میں سنا ہے، بولتے ہیں کہ جو 10 دن جماعت میں وقت لگائے وہی عورت مذاکرہ کر سکتی ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے نا، جس کو علم ہو وہ مذاکرہ کر سکتا ہے۔ نمبر 2، اور میں آپ کی اسٹوڈنٹ ہوں، آپ ایگزام کب لیں گے؟ میرے گھر میں میرا رشتہ تلاش کر رہے ہیں، کہیں نکاح فکس ہو گیا تو میں کیسے ایگزام دوں گی؟ بالکل انشاءاللہ میں ایگزام کے لیے فکر کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ نغمہ جہاں کہہ رہی ہیں مفتی صاحب میں آپ کی بہن، میں آپ کی بہت پرانی سبسکرائبر ہوں، اور مفتی صاحب میں نے جب قرآن پڑھا تھا، میں نے خود پڑھا تھا، میرا کوئی استاد نہیں تھا، میرے خود ہی مکمل کیا تھا، لیکن میں نے اب آپ کی قرآن کلاس سے جو تھوڑی بہت اٹک تھی میں نے وہ پوری ختم کر لی ہے اور اچھے سے قرآن پڑھنا سیکھ لیا۔ ارے ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، آپ اپنا قرآن پڑھتے ہوئے ایک ویڈیو حجاب میں، پردے میں ریکارڈ کر کے مجھے سینڈ کیجئے گا، میں دیکھوں گا کہ آپ نے کیسا قرآن مجید پڑھنا سیکھ لیا ہے، ہو سکا تو لوگوں کے موٹیویشن کے لیے آپ کی اجازت سے اس کو شیئر بھی کروں گا، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کے اس سیکھنے کو قبول فرمائے۔ رضوان کہہ رہے ہیں آپ کی ہر ویڈیو دیکھتا ہوں مفتی صاحب، میری بیوی نے 3 منتھ کے لیے سونار کے پاس گولڈ رکھ کے پیسے لیے بزنس کے لیے 5000، لیکن پورے پیسے ڈوب گئے، لیکن اس پر جو سود سونار کو دینا پڑا تھا تو اس کی توبہ کیسے کریں؟ اب دے دیے تو اللہ سے توبہ کرو کہ اللہ تعالیٰ آئندہ ہم کبھی سود وغیرہ نہ دیں گے نہ لیں گے، ٹھیک ہے؟ بس اللہ سے دعا کرو سچے پکے دل سے۔ نیوچر لائف، مفتی صاحب مہربانی کر کے طلاق کے بعد مسلم عورتوں کے کیا حقوق ہوتے ہیں اس پر تفصیل سے ویڈیو بنائیں، اور اگر طلاق کے بعد چھوٹے اور بڑے بچوں کے کیا حق رہتے ہیں یہ بھی بتائیے۔ بتاؤں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ یوزر، میرا نام اقرا انصاری ہے، میرا سوال ہے کہ جب ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں تو دعا میں یہ بولنا کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری دعا قبول فرما، یہ کہنا کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، جائز ہے، کہہ سکتے ہیں اس طرح سے، ٹھیک ہے؟ اچھا، تو یہ کچھ سوالات تھے سنڈے ایپیسوڈ کے، مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئے ہوں گے، اس کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں، اور اپنے سوالات اس سنڈے ایپیسوڈ کے کامنٹ باکس میں کیجیے گا تاکہ اگلے سنڈے کے لیے آپ لوگوں کے سوالات لیے جا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔